بتا میں یہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ دین دیا، اور دین کی سب سے بڑی چیز ہے اخلاق۔ ایک غلط فہمی جس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ اکمر کاڑی یہ جو بادشاہ آئے انہوں نے یہاں پر اسلام غالب کیا اور تلوار کے زور پر اسلام پھیلا۔ کوئی کسی کو دین میں شامل نہیں کر سکتا، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ من سے جب قبول کرتا ہے انسان تبھی وہ اسلام میں آتا ہے۔ ایسے کوئی مزبانی، یہاں تک کہ ہم مسلمان اگر مزبانی سے دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام سلیم اسلم اور مسلمانوں کا نام رکھ کر کے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمیں دل سے قبول کرنا ہوگا اللہ رب العالمین کو، اور جو ایمان کی تعریف ہے وہ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، ساتھ میں دل سے بھی اقرار کرنا ہے۔ کوئی منہ زبانی کہہ دے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ زبردستی اسلام میں نہیں داخل کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں داخل کیا جا سکتا؟ کیا کسی کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے زبردستی؟ قرآن کی صاف آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مکروہ چیز نہیں ہے، تو دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔ اب چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کریکٹر جس طریقے سے بنایا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اخلاق کے سب سے بلند پائے پر ہیں۔ صحابہ کرام نے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اور ہو بہو ویسے بننے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام کے آگے بھی اللہ رب العالمین نے رضی اللہ لگا دیا۔ کیونکہ ان کے اخلاق ویسے ہی تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ یہاں تک کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کنفیوز رہتے تھے کہ نبی کون ہے۔ ایسے ہی جب حضرت عمر گئے باہر کسی ملک کا دورہ کرنے کے لیے، تو اخلاق کی ایک سوچے کیا معیار ہو سکتا ہے۔ باری باری غلام چڑھ رہا ہے سواری پر اور باری باری حضرت عمر چڑھ رہے ہیں۔ ملک میں داخل ہوئے اس سٹی میں، تو باری تھی غلام کے اوپر بیٹھنے کی۔ سوچئے کیا اخلاق دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی نہیں آدھی دنیا مسلمانوں نے فتح کر لی تھی، تلوار کے بلبوتے پر کوئی نہیں فتح کرتا ہے، اخلاق کے بلبوتے پر آدھی بھی دنیا فتح کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہماری جان پر بنائی ہے، ہمارا ایمان جا رہا ہے، اور جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں یہاں چاہے ملک میں چاہے آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں والے کام نہیں کرتے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر ہو بہو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نہ ویسا ہمارا دین ہے، نہ ویسا ہمارا اخلاق ہے۔ ہم نمازوں کی کاپی کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ میں مسئلہ پھنسا دیتے ہیں، قربانی میں مسئلہ پھنساتے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اخلاق کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، اور سب سے اہم چیز اخلاق ہے۔ کیا سکھایا؟ صرف اخلاق درست کیے۔ اپنے سے پہلے دوسروں کی کیئر کرنا۔ اپنے پاس کھانا ہو نہ ہو، سامنے والا بھوکا نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو تم مسلمان نہیں۔ پڑوسیوں کا اتنا حق بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے لگے ایسا نہ ہو میرے بچوں کی بجائے میرے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار بنا دیں۔ یہ اخلاق، یہ کریکٹر، یہ کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ویسا ہی صحابہ کرام نے اپنا کریکٹر بنایا، آدھی دنیا فتح کر لی، اور ہم جیسوں کو مسلمان بھی بنا دیا۔ ہم امپریس کس سے ہوئے؟ ہم اٹریکٹ کس چیز سے ہوئے؟ مال سے، عہدے سے، کس چیز سے؟ جنت سے نہیں، اخلاق سے امپریس ہوتا ہے انسان۔ صحابہ کرام جہاں جہاں گئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گیا، اور لوگوں نے صحابہ کے ہاتھ بیعت کی، سمجھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی۔ آج بھی دین وہی ہے، آج بھی وہی ساری چیزیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر لاکھ کوئی کیچڑ اچھال لے، اور یہ جو ابھی اس مہینے میں تماشا ہوگا، اب تماشا اور بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں تھا، صحابہ کرام کا یہ اخلاق نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا اخلاق ایسا تھا کہ بغیر شور کیے وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ آج ہم بغیر شور کیے جنازہ نہیں رکھتے ہیں، یہ اخلاق نہیں تھا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں
کہ یہاں سے ہم نے کچھ چیزیں اڈاپٹ کر لی، کچھ چیزیں لے لی. یہاں مدر ڈے ہوتا ہے، فادر ڈے ہوتا ہے، برتھ ڈے ہوتا ہے، مرتیو ڈے بھی ہوتا ہے، لیکن مناتے نہیں لوگ. جو انسان جیتا ہے وہ مرتا بھی ہے، لیکن اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں. 2 اکتوبر یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 5 ستمبر یاد ہے؟ 14 نومبر یاد ہے نا؟ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب کوئی نہ کوئی برتھ ڈے ہوتا ہے کسی کا، لیکن کس دن مرے لکھا ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن واہ جائیے کہ اس قوم پر جس کو مسلمان کہتے ہیں، نہ جانے کہاں سے لے کر کے آئے ہیں عقل. یہ دین کا داں نہیں معلوم ہے، وفات کے دن برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور علم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے مسلمانوں کو، اخلاق کی تو دور کی بات ہے. تو کون سا کریکٹر ہم فالو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا ہم کو؟ جب نبی کا دامن چھوڑیں گے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق چھوڑیں گے آپ، نبی کا دین چھوڑیں گے آپ، جب اسلام کو چھوڑیں گے آپ، اسلام کے نام پر اپنی منمانی کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو ہٹا دے گا، آپ کا صفایا کر دے گا. قرآن مجید نے بہت بار کہا ہے سدھر جاؤ یا پھر ہٹ جاؤ. سدھرو گے نہیں تو ہٹا دی جاؤ گے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم میم رہیں، مطلب آدھے تیتر آدھے بٹیر. مسلمان ہیں اخلاق کو نہیں فالو کرتے ہیں، مسلمان ہیں شادی بیاہ ہماری دوسری ہیں، مسلمان ہیں لین دین کیسا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر. تو اسلام کی بدنامی زیادہ ہے، نام کم. کہا کیا ہے قرآن میں؟ ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں ایک پیر نہیں رکھنا ہے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اب پورے کے پورے کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ کوئی انسان کہتا ہے میں تو 2 ٹائم کی نماز پڑھ لیتا ہوں، بھائی بڑا احسان کرتا ہوں. ارے تم کو تو تہجد پڑھنا چاہیے اگر تم نبی کا کلمہ پڑھے ہو تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کنٹینیو پڑھتے تھے، الگ بات ہے کہ فرض نہیں تھی وہ، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ اسوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے گئے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہم نے نبی کی زندگی نبوت سے پہلے والی لے لی، بلکہ وہ بھی نہیں لی ہے، نبوت سے پہلے بھی وہ جو الزام تھا اس الزام کا رد بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یا پھر یہ دیوانہ ہے، یا تو یہ پاگل ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آیت اتاری وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ تو اخلاق کے سب سے اونچے پائدان پر ہے. یہ جواب تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر بھی کیا کہ بھائی میں تو تمہارے درمیان 40 سال گزار چکا ہوں. کیا میں جھوٹا تھا؟ کیا میں دیوانہ تھا؟ کیا میری حرکتیں ایسی تھیں؟ ہم نے نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی نہیں فالو کیا، کیونکہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق، امین، مشہور تھے.